نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضيلة الشيخ حضرت مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتہ عالیہ، فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا شجاع الملک صاحب دامت برکاتہ عالیہ، فضیلۃ الشیخ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ عالیہ، مردان کی غیر عوام، آج عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس جو حضرت مولانا محمد ناصر الدین خاتمانی دامت برکاتہ عالیہ امیر العالمین تحفظ ختم نبوت کی دیر سرپرستی اس کانفرنس میں اسٹیج پر سجا ہوا ایک گلدستہ جس میں علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لائے ہوئے ہیں. میں اس موقع پر اپنے مرکزی امیر مرکزیہ شیخ الحدیث مدرسہ حرم مکہ مکرمہ میں ہمارے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر سعید احمد رحمۃ اللہ صاحب جو کہ انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے ورلڈ امیر ہیں، ان کی طرف سے آپ سب کو سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں اور ایک بات لینا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں تم غلط فہمی کا شکار ہو کہ ختم نبوت کی چھتری کے نیچے تمام ختم نبوت دور میں کام کرنے والے ایک ہیں، ایک رہیں گے اور آگ کی سطح پر تمہارا تعاقب کریں گے. میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے امیر مرکزیہ نے مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا تو کہا کہ بدنام کی گئی عوام کو حضرت مولانا شجاع الملک صاحب جو کہ عالمی تحفظ ختم نبوت کے یہاں کے امیر ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے قائدین میں سے ہیں، انہیں یہ پیغام یوں دیا جائے کہ ہم سب ختم نبوت کی چھتری کے نیچے آہت کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر آہت کریں، کیونکہ مردوں میں ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. میں پورے مجمع کو کھڑا ہونے کے ساتھ یہ دعوت دیتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم ختم نبوت کے لیے اپنی جان کی قربانی دیں گے. ہم اپنی جان رسول اللہ کی عزت و عصمت پر قربان اپنے لیے
وضاحت کر رہے تھے، میں نے کہا میں تمہیں ایک ساتھ دلانا چاہتا ہوں کہ پوری بہشت نبوی میں 259 اسلام کے لیے شہید ہوئے اور 1200 صحابہ ذات نبوت پر قربان ہو گئے۔ کیا ہماری کرنے پر صحابہ کرام سے زیادتی تھی؟ نہیں۔ ہے دوستو وہ بدری صحابہ جو دین کو میرا تھے، انہیں جو شہید ہوئے اکثر میں جاتا ہوں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ بہت سے صحابہ جو شہداء ہیں ان کی تعداد 70 ہے۔ اسی طرح سے اگر میں تعداد کو آپ کے سامنے پیش کروں، اگر میں ایک لمحے فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب یمامہ کا لشکر یمامہ کے معرکے کے لیے مدینہ کا لشکر گیا تھا، اس میں بدری مجاہدین بھی تھے، اس میں عہد کے قاضی بھی تھے، اس میں 56 سرائے کے قاضی بھی تھے، اس میں 25 ہزار کے صحابی بھی تھے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آنے والی امت کو یہ پیغام دے دیا کہ رسول اللہ کی ذات پر کٹ مرنا یہ بھی ہمارا ایمان اور یہ شرط ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہدائے ناموس رسالت، غازیان ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ مجھے وہاں کہا گیا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عذاب کی فیصلہ دکھاؤ۔ مولانا انور حق صاحب تشریف فرمائے برمنگھم میں مسجد حمزہ میں ہمیں بیٹھے تھے، اور وہاں پر ایک چیف میرے پاس برمنگھم کی سینٹرل ماسک میں کسی نے بھیجا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدعی نبوت ہو اس کے بارے میں کوئی عذاب کی فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مدینہ منورہ سے آپ نے حضرت فیروز کو ایک اپنی عدالت نفی کے فیصلے کے ساتھ مدینہ سے جنم بھیجا تھا جس نے اشودت جی کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا تھا، اور یہ بھی نعرہ لگے گا کہ توہین رسالت کرنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ نعرہ تکبیر، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ میں اس موقع پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ تو اس موقع پر مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نہیں بھول سکتے، جنہوں نے اسمبلی کے فیصلوں میں سب سے زیادہ شرکت کر کے اسلامی دفعات کو پاس کیا۔ ریکارڈ ہے سن بھٹو کے زمانے میں جو آئین الدستور میں اسلامی دفعات ہیں، اور پھر سب سے زیادہ اس اجلاس میں شرکت کرنے والے اس مرد مومن مولانا محمد حافظ والد مومن۔ نعرہ تکبیر، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند۔ اگر ہم حضرت امیر شریف سید اللہ شاہ بخاری کی روحانی اولاد ہیں، اگر مجلس اعراف سے تحفظ ختم نبوت بنی، پھر اس کے بعد جہاں کو جتنی بنتی چلی گئی، اور میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں ختم نبوت کے کاج کے لیے جو بھی جہاں کوئی کام کر رہا ہے، آپس میں اختلاف نہ کرو، خدا کی قسم ہر جگہ ضرورت ہے کہ مسجدیں بناتے جاؤ، مدارس بناتے جاؤ، ختم نبوت کا ڈنڈا بجاتے جاؤ، اور یہ ثابت کر دو کہ ہم رسول اللہ کی امتی، رسول اللہ کی ختم نبوت کی جان دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوستو، ختم نبوت کا مقدس مشن صرف علماء کی ڈیوٹی میں نہیں ہے، یہ پوری امت پر ہے۔ 7 ستمبر 1974 میں جو پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو اس کے پیچھے کون کی تحریک تھی؟ نیشنل میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ربا کے اسٹیشن پر اس وقت ربا نام تھا، نماز میں اذان دی، نماز پڑھنے کے بعد یہی نعرہ لگایا تھا جو آج آپ لگا رہے ہیں کہ تاج و تخت ختم نبوت۔ اگر اس وقت
اپنے شہید ٹور کے بعد واپس لوٹے تو ٹرین کو بغیر نماز کے وقت کے ساتھ روک دیا گیا تھا اور انہیں لدوکوب کیا گیا، انہیں لاٹھیاں ان پر برسائی گئیں۔ میں نے سرگودا کے وکلاء کو بھی سلام کرنا ہے جنہوں نے سب سے پہلے ان طلباء کی یکجہتی میں سرگودے میں جلوس نکالا تھا۔ جہاں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ختم نبوت پاس کے لیے جہاں طلباء کالجوں اور یونیورسٹیوں کے ہیں وہ انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، صحافیوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، علماء نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور اسی طرح سے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی قیادت میں لاہور میں 10,000 شہدائے ختم نبوت جن کے بارے میں شورش کشمیری نے کہا کہ ایسے بھی شہید دیکھے کہ جن کی داڑھی نہیں تھی مگر دل میں عشق رسول۔ ایک آدھ مشترکہ ہے، یہ کسی ٹھیکے کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے ہم سب نے پھر کھڑے ہو کر عہد کرنا ہے کہ ہم اتحاد یقین محکم عمل پیم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، ہم انشاءاللہ ایک ہو کر ختم نبوت کے لیے عالمی سطح پر قادیانیوں کا تعاقب کریں گے۔ کھڑے ہو کر کہو انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ اگلے مہینے میں دوبارہ مدینہ منورہ جا رہا ہوں، آپ سے وعدہ ہے میں آپ سب کی طرف سے وہاں درود و سلام پیش کروں۔ زمین میں آئے جہاں جس کی غبار میں شفا ہے۔ کیوں شفا ہے؟ چلو میں آپ کو کھلے لفظ میں بتانا چاہتا ہوں۔ شیخ الحدیث کہتے ہیں مدینے کی مٹی میں اس لیے شفا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا خمیر بھی مدینے سے اٹھایا ہے، خمیر مدینے سے ہے۔ اس لیے ایک پیغام کے ساتھ آپ کا کیا جذبہ ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں، مگر میں سلام حضرت حبیب بن زید کو پیش کروں گا جو ختم نبوت کا پہلا شہید ہے۔ ختم نبوت کا وہ پہلا شہید جن کا نام حبیب بن زید ہے، مسلمہ قصاب نے ان کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا، دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا اور ایک جملہ دیا، ایک چمکتا ہوا خوشبودار پھول اور گلدستہ تھا جس میں نہ ٹانگیں تھیں نہ بازو تھے، خون رس رہا تھا، اور حضرت حبیب بن زید کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، ختم نبوت۔ آپ کے نعرے میں اور اس کے نعرے میں کتنا فرق ہے۔ وہ خون بہا کر شہادت کے ساتھ، خون بہا کر شہادت کے ساتھ سب کر گئے۔ ختم نبوت کا پہلا شہید حبیب بن زید ہیں اور ختم نبوت کا پہلا مجاہد ابو مسلم خولانی ہیں۔ جب اسود الدین نے اسے کہا مجھے نبی مانو، انہوں نے کہا میرے کان تمہارے دعوے کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اسی پر ختم کرتا ہوں امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا، اگر کوئی شخص بیٹھ جائیں، اگر کوئی شخص مدعی نبوت بن کر وہ کذاب دجال
مسلمان بھی کافر ہو جائے۔ میرے دوستو، اس کے بعد اب سنیں، ذرا توجہ کریں، میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی۔ ہمارے رسول کا یہ مقام تھا کہ عرفات کے میدان میں آپ نے جب خطبہ دیا تھا تو پورے میدان عرفات میں حضور کی آواز جو قریب سے صحابی سن رہا تھا، بعید کا صحابی جو دور بیٹھا تھا وہ بھی اس طرح سن رہا تھا۔ کیوں کہ ایمانی کلام کو اگر میں بھی بیان کر رہا ہوں تو آپ کے دلوں تک پہنچ رہا ہے۔ سنا ابو مسلم خولانی نے جب انکار کیا کہ میں تجھے نبی نہیں مانتا، اسود انسی کو کہا، اس نے آگ جلوائی، پنگوڑے میں بٹھایا، آگ کے اندر پنگوڑا پھینک دیا گیا، اور اس وقت کا میڈیا جبریل امین تھے، حضور کی خدمت میں مدینے میں آ گئے اور حضور کو آ کر یہ خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی امت میں ایسا بھی شخص ہے کہ جس کو اسود انسی نے ختم نبوت کی اس عقیدے پر آگ میں ڈالا، اور آگ اس کے لیے ایسے گلزار ہوئی جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہوئی تھی۔ میرے دوستو، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، علالت کے دن تھے اور حضور چند دنوں کے بعد یعنی اللہ مالا العالی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے، مگر آپ نے فرمایا میری امت کا ایک شخص جو صحابی نہیں تابعی تھا، صحابی نہیں، بولو، تابعی تھا، جس نے ختم نبوت میں نعرہ بلند کیا اور نعرہ لگایا ختم نبوت، تو آگ اس کے لیے گلزار ہوئی۔ تو آپ ڈرتے ہیں اس بات سے؟ انشاءاللہ جنت ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے۔ قربانی دو گے؟ ہر طرح سے علماء اور اتحاد کے ساتھ تمام جماعتوں کا احترام کرتے ہوئے قادیانیت اور باطل قوتوں کا تعاقب کرو گے؟ اب سنو، آخری نعرہ لگاتا ہوں میں۔ وہی ابو مسلم خولانی جن کا نام عبداللہ تھا، وہ جب آئے روضہ اقدس پر، حضرت عمر نے سنا اور دیکھا کہ کوئی ایک مسافر کھڑا ہے جو روضہ اقدس پر اپنی کوئی بات کر رہا ہے حجرہ عائشہ میں۔ وہ پیچھے آئے اور کھڑے ہو گئے اور اس کی گفتگو سنی تو ابو مسلم خولانی کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، میں آپ کی زندگی میں مدینے میں نہ آ سکا، میں نے آپ کی زیارت نہیں کی تھی، میں نے صحابیت کا مقام حاصل نہیں کیا تھا، مگر میں وہ ہوں کہ جس کو اسود انسی نے ختم نبوت کی عقیدے پر آگ میں ڈالا، اور آگ میرے لیے ایسی گلزار ہوئی جیسے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہوئی۔ ابھی میں نعرہ لگواتا ہوں، میں لگواؤں گا۔ تو حضرت عمر پیچھے کھڑے ہوئے، انہوں نے درہ نہیں مارا کہ کیا کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا اللہ اکبر، زور سے تکبیر کہو، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی اس تکبیر پر حضرت ابوبکر دوڑے دوڑے آئے اپنے حجرے سے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا خلیفۃ الرسول، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ اللہ نے اس شخص کی ہمیں زیارت کرا دی جس کی خبر رسول اللہ نے ہمیں دی تھی۔ تو حضرت ابوبکر نے بھی نعرہ لگایا تو کیا کہا؟ زور سے کہو، زور سے کہو، پھر زور سے کہو، اللہ اکبر، ختم نبوت۔